أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں بنی اسرائیل کی آزادی کا بیان ہوگا اور بنی اسرائیل کے دوسرے واقعے کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے درس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے اور دونوں مرتبہ تم کو سزا دی جائے گی۔ تو جب انہوں نے سرکشی کی، پہلی سرکشی کا جو ذکر ہوا تھا، تو پہلی سرکشی میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بخت نصر کی فوج نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو بخت نصر کی یہ غلامی میں تقریباً 70 سال تک رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر رحم فرمایا۔ ایران کے بادشاہ اخشویرس نے بائبل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ تو ایران کے بادشاہ کو ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر ایک ترس آیا، رحم آیا، تو اس نے بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا اور دوبارہ فلسطین میں بسا دیا۔ تو ان کو دوبارہ خوشحالی ملی۔ تو اسی بات کا تذکرہ ہے، ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر ہم نے لوٹا دی لکم الکرۃ، تمہاری باری، علیہم، ان پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم پھر اصلی حالت پر آ گئے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اور اولاد، بیٹوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنایا ہم نے تم کو اکثر نفیرا، زیادہ تعداد میں، کیونکہ جب بخت نصر کی فوج نے ان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل جو ہے قتل ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنایا ہم نے تم کو زیادہ تعداد میں۔ پھر یہ زیادہ تعداد میں ہو گئے، مال ملا، اولاد ملی۔ اللہ نے فرمایا آگے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسنتم لانفسکم، تو نیکی تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، تو تمہاری تو اپنی جانوں کے لیے ہوگی۔ تو یہ برائی بھی تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اچھائی یا برائی کا نتیجہ تمہارے ہی حق میں اچھا یا برا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ ہے اور نہ تمہاری برائی کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک دفعہ پھر خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، مگر دنیا کے عیش و آرام میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کو دوبارہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرنے لگے، کفر، شرک، منمانی پر آ گئے۔ ایک دفعہ پھر ان کی وہی حالت ہو گئی جو پہلی سزا کے وقت تھی، تو ان کو سزا ملی، اسی حالت پر پھر دوبارہ آ گئے۔ تو جب اس حالت پر آئے تو پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا دوسرا وعدہ، یعنی دوسری سرکشی کا وعدہ آیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم سرکشی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو جب دوسری سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو۔ اس وقت جو ہے ان کے اوپر جو ہے روم کے جو بادشاہ تھے جن کا نام تیتس آتا ہے، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا وعدہ دوسری سرکشی کا اور اس کی سزا کا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ،
تاکہ وہ بگاڑے تمہارے چہروں کو. جب انہوں نے اس کی فوجیں دیکھی نا تو ان کے چہرے فک ہو گئے. او جی ہمارے ساتھ کیا بنا. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں. تو اس وقت جو مسجد اقصیٰ تھی بڑی وسیع تھی. سلیمان علیہ السلام نے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو گئے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں. کما دخلوا اول مرۃ جیسا کہ وہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ. اور کسی کو نہیں چھوڑا تھا, اب بھی نہیں چھوڑا. اس وقت بھی داخل ہوتے, اس وقت بھی کسی کو نہیں چھوڑا تھا, اب بھی کسی کو نہیں چھوڑا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور تاکہ ہلاک کر دے اس چیز کو جس پر وہ غالب آ گئے. تدبیراً ہلاک کرنا. نہ آدمی چھوڑے, نہ جانور چھوڑے, نہ مکان چھوڑے, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. تو یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ تمہیں دنیا میں ملا. اللہ آخرت میں بھی اس کا سزا ملے گی. یہ تو دنیا کی سزا تھی. تو یہ واقعات ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم بھی اگر بنی اسرائیلیوں کی طرح نافرمانی کرو گے تو تمہارا حال بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک اعمال اور اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.